موتہا اور یحیی و یمیت، کہ مارنے والا بھی وہی ہے۔ پھر موت بذات خود چیز کیا ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، ایک جواب بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل سے ہے، لہذا ایک بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ انسانی عقل جانتی ہی نہیں روح کیا چیز ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی انبیاء نے دیا کہ موت کے بعد وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے بنایا، اسی میں واپس لوٹایا، اسی سے دوبارہ نکالے گا، ثم اذا شاء انشا۔ پھر وہ عمل کے حساب، عمل کے اعتبار سے اچھا عمل ہیں تو وہ راضی ہو کر جنت دے گا، غلط ہیں تو ناراض ہو کے جہنم میں ڈالے گا۔ ان سارے بڑے بڑے سوالوں کا جواب نبی آ کر دیتے ہیں، اور ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے سب سے بڑے رسول کا امتی بنایا۔ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ پہلی کتابوں میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، ایک نبی بھیجنے والا ہوں۔ ابھی آپ کے آنے میں ہزاروں سال پڑے ہوئے ہیں، اور پہلے انبیاء یہ خبریں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجنے والا ہے جن کی ایک بہت بڑی خوبصورت صفت ہوگی کہ ان کی زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول، اخلاق سے گرا ہوا بول، انسانیت کے معیار سے پست بول کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ ہزاروں برس پہلے ہمارے نبی کی وہ صفت سب سے پہلے ہائی لائٹ کی، جس میں ہم سب سے زیادہ برباد ہو چکے ہیں، کہ دنیا پھر کے دیکھا ہے جتنے اس زبان نے گھر اجاڑے ہیں اتنے کسی چیز نے گھر نہیں اجاڑے۔ تو آپ کی پہلی صفت ہے لا یقول الخنا۔ دوسری آپ کی صفت بھی اخلاق سے متعلق ہے، ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتی، مقام اتنا کہ قاب قوسین او ادنی، اللہ نے اٹھایا اور آسمان پار کروا کے، عرش پار کروا کے، پردے ہٹا کے اپنا آپ سامنے کر دیا، اور تواضع اور عاجزی اتنی کہ ہزاروں برس پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو میرے نبی تشریف لائیں گے وہ اتنی عاجزی سے زمین پر چلیں گے کہ جب وہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو ان کے پاؤں رکھنے کی آواز ان خشک لکڑیوں پر، تو چڑیا بیٹھ جائے تو آواز آتی ہے، تو میرے اللہ فرما رہے ہیں وہ ایسے تواضع سے چلیں گے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں تو ان کے چلنے کی آواز نہ آئے۔ یہ میرا مالک آپ کی ہزاروں برس پہلے صفت بیان فرما رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے کہ ایک آ رہا ہے، ایک ہستی آ رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعفو والمعروف خلقہ الصدق والوفاء طبعہ الاسلام ملتہ الہدی امامہ احمد اسمہ۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ نبی ایسے اخلاق والے، تواضع والے ہوں گے کہ ان کا سراپا ہی ایسا ہوگا کہ جیسے مسکنت کا لباس پہنو، تواضع کا جس نے لباس ہی پہن لیا ہو، اس طرح ان کو بناؤں گا کہ تواضع ان کے انگ انگ سے، ہر حرکت و سکون سے تواضع ہی تواضع نظر آئے گی، نیکی ان کی پہچان ہوگی، حق سچائی ان کی زبان پر ہوگی، ان کی زبان سچ کے سوا کچھ نہ بولے گی۔ میرے نبی کو مکے میں 2 صفتوں سے ہائی لائٹ کروایا میرے اللہ نے غیر مسلموں کی زبان پر، الصادق الامین، سچے امانت دار۔ جتنی اس وقت ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے اور ہمارے تجارتیں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری معیشت ٹوٹ رہی ہے، اس کے پیچھے وسائل کی کمی نہیں، اس کے پیچھے 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک سچائی نکل گئی ہے، ایک امانت دیانتداری نکل گئی۔ الصادق الامین، پورے بازار میں ایک سچا آدمی نظر نہیں آتا۔ جھوٹ اور بددیانتی نے ہماری اکانومی کو 0 لیول پر پہنچایا، تباہی کے دہانے تک پہنچایا۔ میرا تاجر سچ بولے، مزدور سے لے کر چیف سیکرٹری تک
اور کلرک سے لے کر بادشاہ تک سچائی آ جائے، دیانتداری آ جائے، اور ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک بڑے بڑے کاروباری تک سچائی آ جائے، دیانت آ جائے، تو اکانومی آسمانوں پر چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس پہلے فرمایا کہ الحق منطقہ، کہ ان کی زبان پر حق اور سچ ہوگا، الصدق والوفاء، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے عالی اخلاق ہوں گے، سچائی اور وعدہ وفا کرنا ان کا مزاج ہوگا، ہدایت کے وہ امام ہوں گے، اسلام ان کا مذہب ہوگا، نام ان کا احمد ہوگا۔ یہ میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا، میں باقی چھوڑ دیتا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا آگے بھی جانا، اتنا لمبا بھی نہیں کرنا ہے۔ تو پہلی آسمانی کتابیں، پہلے انبیاء کی زبان سے یہ کلمات آپ کی آمد سے ہزاروں برس پہلے کہلوائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے کتاب میں، اللہ کی کتاب میں آ جاتے ہیں، قرآن میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے حبیب سے بات کی ہے قرآن میں 209 دفعہ، ربک 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 فلا وربک لا یؤمنون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس کو جب گنا تو 209 دفعہ اللہ اپنے آپ کو اپنے حبیب سے جوڑ کے کہہ رہا ہے آپ کے رب، آپ کے رب، آپ کے رب۔ اور یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ باقی نبیوں سے اللہ بات کرتا ہے تو نام لیتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس۔ ہماری اردو، فارسی، انگلش، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، جب ہم کسی کو نام سے پکاریں تو بے عزت نہیں کیا، برابری کیا، لیکن جب اس کو ٹائٹل سے پکاریں تو ہم اس کو عزت دیتے ہیں۔ مجھے کوئی طارق جمیل کہہ دے تو میری کوئی بے عزتی نہیں ہے، لیکن ماحول میں مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب، مولوی صاحب، ہم کوئی بھی ٹائٹل نہ ملے تو ہم حاجی صاحب ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شیخ صاحب، حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، مولانا صاحب، یہ سارے ہمارے ٹائٹل ہیں جس سے ہم جس کا احترام اور جس کو احتراماً اور عزت کے ساتھ بلانا چاہتے ہیں تو ہم نام نہیں لیتے، ہم اس کے ٹائٹل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء 8 نبیوں سے بات کی تو نام لیا، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے داود، اے زکریا، اے یحییٰ، اے عیسیٰ، نام لیے۔ لیکن جب اپنے حبیب سے بات کی، ایک تو ربک ربک ربک، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، 209 دفعہ، اور یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب سے بات کی تو یا محمد نہیں فرمایا، یا احمد نہیں فرمایا، عزت دی، یا ایھا النبی، عزت کے ساتھ، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول، پھر تھوڑا اس میں اور مرتبہ بڑھایا ہے، پروٹوکول شامل کیا ہے، اے میرے رسول، پھر تھوڑا اور اوپر لے گئے، یا ایھا المزمل، اس میں محبت کو ڈالا ہے، پھر تھوڑا اور اوپر لے گئے، یا ایھا المدثر، اس میں محبت کے ساتھ لاڈ اور پیار کو بھی ڈالا ہے۔ اپنے حبیب سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائٹل سے پکارا، نام سے نہیں پکارا۔ عرب کے بعد دیہاتی لوگ آ کر کہتے اے محمد، تو اللہ کی طرف سے قرآن آ گیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو نام سے مت پکارو، اس کو عزت سے پکارو، احترام سے پکارو، یا ایھا النبی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح سے پکارو۔ یا محمد کہنا بے ادبی ہے۔ قرآن سے تھوڑا سا بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی نبی کی ذات کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کی ذات کی قسم اٹھائی، لَعَمْرُكَ، مجھے آپ کی جان کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ تورات، انجیل، زبور کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی۔ کافروں نے اعتراض کیا کہ
یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ تو پاگل ہے. تو اللہ کا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی جو قیامت تک لکھے گا، یہ میرے نبی دیوانے نہیں ہیں، یہ تو میرا رسول ہے، میرے نبی ہیں. پھر انہوں نے کہا یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قسم اٹھائی، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ تو شاعر ہے. اللہ نے پھر قسم اٹھائی، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ میرا محبوب شاعر نہیں، میرا رسول ہے. پھر اللہ نے آپ کے چہرے کا ذکر کیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آپ کی زبان کا ذکر کیا، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لَا تَجْعَلْ يَدَكَ، آپ کی گردن کا ذکر کیا، مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقٍ، عُنُق گردن کو کہتے ہیں. آپ کے سینے کا ذکر کیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، آپ کے دل کا ذکر کیا، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، تو سارے وجود کا ذکر کیا. سب کو اکٹھا کر کے لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم. پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا میں ایک مطلب جو امام رازی نے کیا ہے، ایک تو ساری تفسیروں میں ہے والضحیٰ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا چھا جانے والی رات کی قسم. میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں ناراض نہیں. امام رازی نے دو تراجم اور اشارہ کیا ہے. امام رازی بہت بڑے آدمی ہیں، تفسیر کے بادشاہ ہیں. والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں. تیسرا ترجمہ جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ جوڑ ہے اس کا، وہ ہے والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے آپ کی سیاہ بکھری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما خلا، اور نہ ہی ناراض ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، اور قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. پہلی قسم سورہ نساء میں ہے اور آخری قسم 30ویں پارے سورہ والعصر میں ہے. پہلی قرآن کی قسم یہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ انہیں سنا دیجئے مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک آپ کے در پر نہیں جھکیں گے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. تو تھوڑا سا میں نے آپ کو قرآن سے بتایا. آگے حدیث پاک، ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو 12 ربیع الاول کو آپ کا جشن میلاد پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، کوئی کسی طرز پر، کوئی کسی طرز پر، کوئی کسی طرز پر. اللہ نے مختلف ملکوں میں 12 ربیع الاول کا دن دکھایا، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، تو ہر جگہ دیکھا ہے فرت و انبساط کو. تو یہ تو آپ کا جسمانی وجود ہے جو آپ دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ کا جو روحانی وجود ہے اس کی میلاد تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. کہ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، آپ نبی کب بنے، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب تھا سادہ سا کہ ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں، اور اس کا حساب کتاب کر کے جو جواب ہے وہ ہے 40 سال 6 ماہ 10 دن، 40 سال 6 ماہ 10 دن. پیر کی رات 21 رمضان اور کہیں 24 رمضان آتا ہے، اور صبح یعنی تہجد کے وقت میں جبریل نے آ کر آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کل کائنات کے رسول ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو پیر کو آپ کو نبوت کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ یہ نہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے، نبی تو عالم ارواح میں ہی نبی بن چکا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت بھی نبی بن چکا نبی ہوتا ہے. ظہور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے. تو لیکن آپ کی روح مبارک کب وجود میں آئی؟ تو ابو ہریرہ کا سوال تھا آپ نبی کب بنے؟ جواب تھا 40 سال. اور میں نے ذرا آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دیا 40 سال 6 ماہ 10 دن، پیر کی رات اور 21 یا 24 رمضان. آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا چکے تھے. تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کب وجود بخشا، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا ہے. ایک حدیث اس کے ساتھ اور لگا دیں تو وہ
اس کی اس بات کو اور واضح کرتی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طہ، اور آخری ذہن میں رہے میں یاسین. یاسین یاسین یہ ہو گیا. اب ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑ دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کائنات بنانے سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال کا زمانہ گزرا ہے. ٹھیک ہے، ہوگا. اس سے 2000 سال پہلے جب نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل. تو اللہ نے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کہا یاسین. آپ کے ذہن میں نام ہوگا جو میں نے پہلے بتا دی. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کہ آپ میرے رسول ہیں. آپ سامنے کوئی وجود ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں آپ میرے وجود، آپ میرے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. اگر آپ سامنے نہ ہوتے اور صرف خبر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہو، وہ جو آئیں گے وہ میرے رسول ہیں. لیکن کہا گیا آپ میرے رسول ہیں، آپ سامنے ہیں. تو بھائیو بہنوں عزیزو، اللہ نے اپنے حبیب کو بہت عالی مقام بخشا، محبوب بنایا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری انسانیت کا خلاصہ اور نچوڑ بنایا عربوں کو. سارے عربوں کا رس نچوڑ بنایا ان میں ایک سردار مضر کی اولاد کو. پھر سارے مضر کی اولاد کا نچوڑ اور خلاصہ بنایا قریش اور اس کی اولاد کو. تو فہر تھا جس کو قریش کہتے تھے آپ کے نسل میں. اور پھر قریش کی ساری نسل کا خلاصہ اور نچوڑ بنایا ہاشم کو. پھر ہاشم کی ساری نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ اکیلے کا انتخاب کیا. میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، میرے جیسا نسب کسی کے نہیں. ایک دفعہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ میں نے کل کائنات پھری، عالم ارواح سے لے کر تحت الثری، مشرق مغرب شمال جنوب، آپ سے اعلیٰ، آپ سے اونچی ذات میں نے کوئی نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، خاندانی طور پر بھی سب سے اعلیٰ، حسن و جمال میں بھی سب سے اعلیٰ. آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. آپ کی خاندانی وجاہت اور بڑائی کو بتانے کے لیے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن غیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا عالی نسب کسی ماں نے نہیں جنا ہے. تو حدیث مبارک سے میں تھوڑا بتا رہا ہوں کہ میں پہلی کتابیں قرآن پاک، حدیث پاک. پھر آپ کی آمد 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، 22 اپریل 571 عیسوی، 1 جیٹھ 628 بکرمی، پیر کی صبح پیدا ہوئے، پیر کی صبح نبوت ملی، اور پیر کے صبح ہی آپ زوال سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات کو متوجہ کیا ہوا تھا. حالانکہ یتیم کی تاریخ کون لکھتا ہے؟ کس سے پتا کتنے یتیم آتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو تاریخ تو بادشاہوں کو محفوظ کرتی ہے، لیکن اللہ پاک پوری کائنات کو متوجہ کر چکے تھے کہ یہ وہ یتیم آ رہے ہیں جن کے سبب سے کائنات بنی ہے. اور جو وجہ کائنات ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، سب سے محبوب بھی ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری تاریخیں محفوظ کر دیں.
12 ربیع الاول ہے، 22 اپریل ہے. تھوڑا انگریزی تاریخوں میں اختلاف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 12، لیکن اکثر علماء 12 ہی پر متفق ہیں. لہذا اسی کو ہی موضوع بنایا جاتا ہے اور اسی کو ہی متعین کیا جاتا ہے. تو اس کے لحاظ سے بعضوں نے 20 اپریل کا ہے، بعضوں نے 22 اپریل کا ہے. تو ٹائم تک ہے صبح کے 4:20 کا اضافہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مکہ کی صبح صادق 22 اپریل کو 4:20 کا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے بارے میں آتا ولد مختونا مقطوع السرہ، بچے پیدا ہوتے ہیں ساتھ ماں کے پیٹ کی گندگی نکلتی ہے، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں نکلا، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے، دھلے دھلائے پیدا ہوئے. ناف کٹا ہوا تھا، ختنہ ماں کے پیٹ سے کروا کے باہر تشریف لائے، اور کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا، خوشبو پھیل گئی. آپ کی لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسد یا بنت عمر یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. بعد میں ایمان نصیب ہوا تو بچے کو دیکھ کے ماں کے پہلو میں لٹایا. تو آپ نے جب وہ پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور پورا سجدہ کیا، سے پورا ہاتھ اٹھائے، گھٹنے اٹھائے، ماتھا ٹیکا اور ایک لمبا سجدہ کر کے اپنے عمل سے پیغام پہنچایا کہ میں اپنے ماننے والوں کے لیے نماز لے کر آؤں گا تو میری امت نماز نہ چھوڑے. اور دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے آخری پیغام دیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا. تو تھوڑا تھوڑا میں نے آپ کو سارا اس سے بتا دیا. پھر ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا کہ یہ کیا بچہ ہے جو سجدے کر رہا ہے. اچھا پھر سجدے سے آپ نے یوں سر اٹھایا ایسے فل، پھر اس ہاتھ کا سہارا لیا اور یہ ہاتھ اوپر اٹھا کے یہ شہادت کیوں لیا ایسے کر کے جو کیا نا، تو چاروں طرف نور ہی نور پھیلا. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایران، روم، یمن، حیرہ کے بڑے بڑے شاہی محل میری آنکھوں کے سامنے آ گئے اور ہر طرف روشنی پھیل گئی. پھر آپ ایسے گرے اور وہی معصوم بچے تھے. تو ماں نے گود میں لے لیا تو ایک دم دھند چھا گئی. جی آج کل تو دھند آئی ہوئی ہے، کمرے میں دھند چھا گئی اور بچہ ماں کو نظر نہیں آ رہا. تو دھند میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ. اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب ساری دنیا پھرا کر پوری دنیا کو بتا دو، اسے جانو، اسے پہچانو، اس کی مانو، ورنہ نہ منزل ملے گی نہ مقصد کا پتہ چلے گا. اور پھر آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو. یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا جمال دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی زبان دو، یونس کی طاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، جو نبیوں کو ملا سارا اس بچے کو دے دو. یہ آپ کی آمد ہے، اس شان سے آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ ایک زندگی لے کر آئے. اس زندگی پر جو چلے گا نا وہ پرسکون رہے گا، باقی سب دھکے کھائیں گے. چنانچہ جمشید ایک دفعہ مجھے بتا رہا تھا لندن میں ایک کوئی فیسٹیول ہوتا ہے جس میں پوری دنیا کے سپر سٹار بلائے جاتے ہیں، اور اس میں جو وہ بگ سٹار ہوتا ہے سب سے، اس کے لیے وہ ہال میں درمیان میں خیمہ لگتا ہے اور اس پر اس کا نام ایسے چمک رہا ہوتا ہے بلبس کے ساتھ، اور باقی سٹارز کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے خیمے لگتے ہیں. کہ میں اس میں انوائٹڈ تھا، میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو سپر سٹار اس سال کے تھے وہ امیتابھ بچن تھے. تو ہم ان سے جا کر ملے، ان کے خیمے میں بیٹھے. تو مجھے خیال آیا کہ کیا میں بھی کبھی یہ جگہ لے سکتا ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو کنڈم کر دیا کہ نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا تیرا یہ مقام ہے. لیکن صرف 2 سال بعد 94 میں اس فیسٹیول میں جب میں گیا تو میں اندر انٹر ہوا تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ بالکل سینٹر میں خیمہ تھا اور اس کے اوپر جنید جمشید ایسے اسپاک کر رہا تھا. تو اس سال کا سب سے بڑا سٹار انہوں نے مجھے
ریکمینڈ کیا تھا مجھے، وہاں انہوں نے بٹھایا جب، تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا دلی دل میں کہ کیا جس سکون کی تجھے تلاش تھی وہ یہ سٹیٹس ملنے کے بعد تجھے مل گیا ہے؟ تو میرے اندر سے آواز آئی کہ نہیں ملا، دل اسی طرح ویران ہے، اسی طرح خالی ہے، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ تو کہنے لگا اتنا پہنچ کر بھی میں نے دیکھا میں اندر سے خالی ہوں۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کھوکھلی زندگی ہے، میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے، جب تک وہ نہ ملے مجھے چین نہیں ملے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 سال بعد ملاقات کروائی 97 میں، اس نے مجھ سے یہی سوال کیا، تھوڑی سی بات سنی تو متاثر ہوا، تو پھر کہنے لگا میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا، مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے، میرا دل خالی ہے، میرا سینہ خالی ہے، مجھے لگتا ہے میں ایک وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، وہ مسافر ہوں جس کی کوئی منزل نہیں ہے، میں اندھیروں میں سفر کر رہا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا تو آسان سی بات ہے، تمہیں درد یہاں ہے، دوا یہاں لگا رہے ہو، درد اس گھٹنے میں، دوا اس گھٹنے میں جا رہا ہے، یہاں درد نہیں یہاں درد ہے، یہاں جہاں دوا جا رہا ہے وہاں درد نہیں، جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں۔ میں نے کہا تمہارا یہ خلا اور تمہارے اندر یہ اندھیرا، یہ جسم کی کیفیت نہیں، یہ روح کی کیفیت۔ روح کو میوزک نہیں چاہیے، روح کو عورت نہیں چاہیے، روح کو پیسہ نہیں چاہیے، روح کو گھر بنگلے گاڑیاں اور 1-1 کروڑ کا موبائل نہیں چاہیے، 25-25 لاکھ 1-1 کروڑ کی گھڑی نہیں چاہیے۔ روح کو صرف اللہ اور اس کے رسول کا تعلق چاہیے۔ تمہیں روٹی نہ دی جائے تم چلاؤ گے، تم سے گایا ہی نہیں جائے گا۔ ایسے جب روح کو اس کی غذا نہیں ملتی، اس کی فریاد ہے، یہ روح کی فریاد ہے، جب اس کو غذا دو گے تو مل جائے گا یہ سکون۔ جب وہ 4 مہینے کے لیے نکلا، غالباً 2001 یا 2 کی بات ہے، جب وہ 4 مہینے کے لیے نکلا تو مجھے فون آیا کہ مولانا میں بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے ٹوٹی پھوٹی، اس کا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس پر ایک چٹائی ہے جو پھٹی ہوئی ہے، اس چٹائی پر میں لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 سٹارز ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا مجھے اس چٹائی پہ مل رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ میں نے کہا اس لیے کہ تو نے اپنی روح کو اللہ اس کے رسول کا تعلق چکھا دیا، وہ موج کر رہی ہے، مزے کر رہی ہے۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی زندگی کو سمجھے بغیر، سیکھے بغیر، جانے بغیر اور اس پر چلے بغیر، نہ پیسے میں سکھ ہے، نہ گھروں میں سکھ ہے، نہ بڑے بڑے کاروبار میں، نہ گاڑیوں میں۔ ہمارا فقیر بھی بے چین ہے، ہمارا مالدار بھی بے چین ہے، اس لیے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے رہے جنہوں نے کہا تھا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، دنیا کی عزت بھی تمہاری، آخرت کی کامیابی بھی تمہاری۔ تو ربیع الاول ہم ایسے منائیں کہ ہماری زندگی اللہ کے محبوب کی زندگی کے مطابق ہوتی چلی جائے، ہم ان کی ایک ایک ادا کو ڈھونڈ کے اس پر عمل کرنا شروع کریں، اس کے مطابق چلنا شروع کریں۔ ہر اٹھنے والا قدم ہمیں منزل کی طرف لے جائے گا، ہر اٹھنے والا قدم اللہ کے حبیب کی غلامی کا ہمیں اللہ کے قریب لے جائے گا، اور وہ شہنشاہ اعظم خوش ہو کر اندر کو بھی آباد کر دے گا، باہر کو بھی آباد کر دے گا۔ ہم اپنی چھوٹی نسل کو بچپن سے اپنے حبیب کا تعارف کروائیں، زندگی سکھائیں، تو ان کو پہلے دن سے ہی منزل ملے گی۔ مجھے تو اپنے بچپن میں اتنا یاد ہے، میرے والدین بہت نیک تھے، اللہ کا فضل ہے، لیکن مجھے بس اتنا ہی کہتے تھے بیٹا ڈاکٹر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے۔ یا میرے والد نمازی تھے تو کبھی کہتے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، لیکن کبھی زندگی کا مقصد نہیں سمجھایا، اللہ کیا چاہتا ہے، میرے نبی کیسے ہیں، کبھی نہیں بتایا۔ بس اس پر پورا فوکس تھا، ڈاکٹر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ۔ تو آپ یقین مانیں کہ میں FSC پڑھتے ہوئے یہ سمجھتا تھا کہ میرا زندگی کا مقصد ہی ڈاکٹر بننا ہے، اگر میں ڈاکٹر نہ بنا تو میرا لائف فیلئر ہے۔ میرے مالک نے میرے لیے کچھ اور مقدر کیا تھا، میں شکر گزار ہوں۔ میں چاہتا ہوں والدین بچوں کو بتائیں ہمارے نبی کون ہیں، کیا ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری نسل کا بچہ ایک بچہ بچی اپنے حبیب کو جانے، ان کے آئیڈیل اللہ کے نبی بن جائیں۔ میں کراچی میں تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، تو آج کل جو بال یہاں تک وہ صاف کر کے صرف اوپر ایسے ایک بچڑی بنائی ہوتی ہے،
تو میں نے کہا بچہ بڑا خوبصورت، لیکن یہ ہیئر سٹائل ایسا گندا ہے کہ وہ بالکل ہی کوڑا ویکھن دل نہیں کرتا. چلو وحید مراد ہیئر سٹائل ہوتا ہے چنگا تو لگتا ہے، دلیپ کمار ہیئر سٹائل ہوتا ہے چنگا تو لگتا ہے، تو انہوں نے پٹھا نہیں ہو جا بنایا بھی نہ آگا نہ پیچھا. میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے کیا ہیئر سٹائل بنایا ہوا ہے، یہ تو بہت گندا لگ رہا ہے. یہ بہت اچھا ہے، چھوٹا 6-7 سال کا بچہ. میں نے کہا مجھے تو بہت برا لگ رہا ہے. کہ آپ کو پتہ نہیں یہ میسی کا ہیئر سٹائل ہے. اب میں تو میسی فرگوسن ٹریکٹر کو جانتا ہوں، مجھے کیا پتا بھی میسی کوئی فٹ بالر. میں نے کہا میسی کون ہے؟ کہا میسی کو نہیں جانتے. میں نے کہا نہیں میں تو ٹریکٹر کو جانتا ہوں. میں نے کہا میسی بہت بڑا فٹ بالر ہے، یہ اس کا ہیئر سٹائل ہے. تو میں چاہتا ہوں میرے بچوں میرے محبوب کی امت کے تمام بچوں کے آئیڈیل میرے نبی بن جائیں. نیت تو کی ہے، آگے پہنچائے گا تو اللہ. تو ہم نے ایک چھوٹی سی اکیڈمی اس پر شروع کی تھی میم اکیڈمی کے نام سے، جس میں ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی ہی کو فوکس کر کے تعارف کروانا شروع کیا. اللہ نے بہت اچھا رسپانس دیا، بچوں کے بڑی زندگیاں بدلیں، جذبے بدلے. تو اللہ کرے آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ اسے کامیاب کرے، اور اپنے بچوں کو یہ بتانے سکھانے کے لیے آپ بھی کوشش فرمائیں. ہمارا کوئی اس سے کاروبار نہیں ہے، نہ کوئی اس سے ہمارا کاروباری کوئی نقطہ نظر ہے کہ ہم نے کوئی اس سے کمائی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے. اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. صرف اپنے بچوں تک، اپنی نسل تک اللہ کے نبی کا تعارف ہو جائے، اللہ کا تعارف ہو جائے، اس کے صحابہ کا تعارف ہو جائے. تو بھائیو، ربیع الاول کا ایک پیغام میں دیتا ہوں کہ آؤ بھائی ہم اللہ کے واسطے امت بن جائیں. پچھلے سال بھی میں نے بات کی تھی، میرا روز کا ٹاپک ہے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اتنا بغض ہے، اتنا بغض ہے. میں حیران ہوتا ہوں، اپنے آپ کو سب بڑے دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ عشق کے دعوے کرتے ہیں، ایمان کے دعوے کرتے ہیں، لیکن دل بغض اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. جہاں تک میری آواز جا رہی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خود قرآن پڑھو، خود اپنے نبی کی زندگی اور سیرت پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ راستہ کیا ہے. جس عقیدے پر ہو تمہیں مبارک ہو، جس راستے پر ہو تمہیں مبارک ہو، لیکن اللہ کے واسطے، اس کے نبی کے واسطے امت بنو، امت بنو، امت بنو. یہ نفرتیں مٹا دو، یہ نفرتیں مٹا دو. کتنے لوگ ہیں سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، بڑے دیندار، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، سلام کرو تو آگے یوں سر ہلا دیتے، جواب نہیں دیتے. ابھی چند دن پہلے میں نے کو سلام کیا، مجھ سے کہنے لگے مزاج بخیر. میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے، وہ مجھے کافر سمجھ رہے ہیں. بھائیو، اللہ کا دربار بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے. اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں. اللہ کے واسطے اپنے حبیب کی، اللہ کے حبیب اور اپنے اور ہمارے بھی حبیب، اللہ کے بھی حبیب، ہمارے نبی رسول، ان کی محنتوں کو آگ نہ لگاؤ. اور میرے نبی کے چمن کو آگ لگانے والا سب سے بڑا وہ ہے جو فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتا ہے، یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر. میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ تعصب اتنا پہنچا ہے کہ حرمین کے امام کو کافر کہتے ہیں، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. تو میں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اتنے اندھے نہ بنو، اتنے جاہل نہ بنو، اتنے نادان نہ بنو. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے. اللہ کا شکر ہے عمومی طبقہ، ہر مسلک، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب کھلے دل کے رکھو. لیکن چند ہر مسلک میں کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ آگ بھڑکا رہے ہیں. اللہ کے واسطے گرگڑ نہ بنو، کبوتر بنو. گرگڑ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ پھونکے ماری تو اسے ادھر کوئی اغوا جم نہیں آئی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا جہاں گرگڑ ملے قتل کر دو. اور کبوتر نے جا کر چونچ میں پانی لیا اور جا کر آگ پر ڈال دیا. اللہ میں نے پتا میں مجھا نہیں سکتا تو میرا نا تھا لکھا اگ مچاون والے. مجھے بھی پتا ہے میری یہ فریاد، میں تو 15 سال سے چیخ رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ امت بنے، فرقہ واریت سے نکلیں. میں وہ کبوتر بننا چاہتا ہوں جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ پانی ڈالا تھا. میں اس فرقہ واریت کی آگ پہ پانی ڈالنا چاہتا ہوں. تو 12 ربیع الاول کا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم امت بنیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، درگزر کریں. جو میری بات سن رہا ہے، کسی سے بھی لڑا ہوا ہے، کسی سے بھی متنفر ہے، جس وجہ سے بھی ہے، جاتے اس کے گلے لگ جاؤ، اسے معافی مانگ لو یا اسے معاف کر دو اور دل صاف کر لو. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو گیا جی.